السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح فجر کی نماز کا ٹائم ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اللہ پاک سب مسلمانوں کو صبح کی نماز پڑھنے کی، باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ پاک کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ کچھ دین کا حصہ لینا، فجر کی نماز پڑھنی باقی چھٹی، یا فجر کی پڑھنی ظہر کی پڑھنی باقی چھٹی، ایسے نہیں ہے۔ تو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ویڈیو ہے، دین کو تو شامل کرتا ہی رہوں گا، کیونکہ ہم ہر وقت مسلمان ہیں، کام پہ، ڈیوٹی پہ، آفس پہ، رات دن بیٹھتے اٹھتے جاگتے ہر وقت مسلمان ہیں۔ تو میں کراچی میں کام کرتا تھا، تو ٹوائلٹ تھا ایک، میں نے پوچھا، اس میں بلیاں تھیں، سفید بلیاں ہوتی ہیں جو پالتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا، یہ یہاں آ کے جو ہے ٹٹی کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ کتنا خرچہ کیا ہے؟ ٹائلیں وغیرہ، ماربلز لگے ہوئے تھے، اس میں کموڈ بھی تھا، سارا کچھ لگا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا جی 5 سے 6 لاکھ روپے لگ گئے ہیں اس پہ۔ لیکن لیبر جو لگی ہوئی تھی، انسان تھے، حیوان کے لیے اتنا؟ کہتے ہیں بزرگ کہ جو حیوان کے لیے جو اللہ کا حق ادا کرتا ہے، بندوں کا حق ادا ضرور کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ کا حق ادا کرتا ہو پھر بندوں کا حق ادا نہ کرے، وہ مسلمان ہی نہیں کہلاتا۔ تو لیبر وہاں ہوتی تھی، نہ اس سے پانی پوچھتے، نہ چائے پوچھتے، بالکل ہی سارا دن، حتیٰ کہ ہوٹل سے جا کر کھانا کھاتے تھے ہم، میں بھی وہیں تھا۔ تو یہ تو میری اتحاد مسلم کے نام سے میں نے یہ چینل بنایا تھا، اس لیے کہ میری ایک سٹرگل تھی عوام الناس کے لیے، جو ہے میں نے عوام الناس کے پاس ٹائم نہیں ہے کسی عالم سے جا کر پوچھنا، یہ ہر بندے کا ظرف نہیں ہوتا کہ ہر عالم سے جا کر مسئلہ پوچھے اور بالکل خندہ پیشانی سے اور محبت سے پیش آئے، یہ ہر بندے کا کام نہیں ہوتا۔ اللہ پاک کسی کو یہ وصف عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک سے مانگتا رہا تو ہر عالم کے پاس جانا، 2000 سے لے کر 2010 تک میری سٹرگل، محنت، تحقیق، کہ مجھے کہیں سے پتہ چل جائے۔ تو پھر میں نے اس حوالہ سے میں نے کہا کہ سب سے بیسٹ طریقہ یہی ہے، سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے، تاکہ عوام الناس کو پتہ چلے کہ تو ایک سٹرگل تھی، محنت تھی۔ تو میں نے یہ درد رکھتے ہوئے کہ عوام الناس کے پاس ٹائم نہیں، جس مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، کہ ہم کس حد تک جو ہے مسائل پر الجھیں یا نہ الجھیں، کیا کریں کیا نہ کریں، میری یہ محنت تھی۔ لیکن میری محنت پہ پانی پھیرنے والے لوگ، اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرا حوصلہ ٹوٹ گیا ہے، میرا حوصلہ یوں ٹوٹا ہے کہ لوگ میرے پاس آنے لگ گئے، کہنے لگ گئے کہ تم نے یہ کیا کر رکھا ہے، یہ تو ہمارے مسلک کی، اب جو ہے میں ایک بات کھل کے کروں، میں چھپاتا تو نہیں ہوں، کیونکہ اس کو منافق کہتے ہیں جو بات چھپائے، کہ ایک حنفی عالم ہے، میں تو ایک عام انسان ہوں، ایک حنفی عالم ہے، اہل حدیثوں کی تائید کر دے، بریلویوں کی تائید کر دے، اس کو مسلکی تعصب کا غدار کہا جاتا ہے، کہ یہ جو ہے مسلک کا غدار ہے، یہ ریڑو گیڑو ہے، یہ صوفی ملا ہے۔ تو ہر جماعت میں ایسے ہی ہیں، اچھے برے لوگ بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں۔ تو پھر یہ کریڈٹ اس کو جاتا ہے کہ جو کام نیکی کا پودا لگائے اس کو کریڈٹ قیامت تک ملتا ہے، جو برائی کا پودا لگائے اس کو بھی قیامت تک ملتا ہے۔ تو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرا حوصلہ ٹوٹا تو میں نے یہ ویڈیو بنانا چھوڑ دی۔ اب میں نے کہا کہ میں دنیاوی ویڈیو بناؤں گا تو اس میں بھی دین کو شامل کروں گا، کہ اس میں بھی میرا درد ہے کہ جو میں دیکھتا رہا، اب بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے۔ تو 5 سے 6 لاکھ ٹوائلٹ بنا دیا بلیوں کے لیے، پڑوسی بھوکا مر رہا ہے،
اس کے علاج کے پیسے نہیں، اور ہم نے بلیوں کو پال کر بلیوں کے لیے ٹائلٹ بنا دیا ہے۔ خوشی سے بال اڑا رہے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، لیکن الٹی لعنت لے رہے ہیں ہم اپنے اوپر۔ ہم گلاس پانی کا مانگ لیں، ماتھے پہ سلوٹیں، اور بلیوں کی ٹٹیاں صاف ہو رہی ہیں۔ اس میں نے ٹائلیں لگائیں تو مجھے کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے، اس کو صفائی کرو، صفائی کرنے کے بعد جو ہے میں کام کروں گا بعد میں۔ میں ایک مستری آدمی ہوں، محسن آدمی ہوں، مجھے اللہ نے توفیق دی تھی کہ میں نے تحقیق کی دین پر۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ایک درخان ہو کر بلاک توڑنے والا، اینٹیں توڑنے والا، پلستر کرنے والا، کرنڈی چلانے والا، چپٹی چلانے والا، ایک دنیا دار انسان دین کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، اس کو تو تھپکی دینی چاہیے، شاباش دینی چاہیے، یار ہمیں بھی اللہ پاک توفیق دے، رشک کرنا چاہیے۔ تو لوگوں کو یہ بات مثبت بھی نہ بھائی، اور ان کو بالکل بہت پریشانی ہوئی۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی لیے ہم جہاں بھی کام کرتے، اب میرے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ بیٹا کام آپ نے کرنا ہے ایمانداری سے، اگر کوئی پانی پوچھے تو ٹھیک ہے، یہ انسانیت کے ناطے ہے، ایک اخلاقی ایک فریضہ ہے، اگر پوچھتا ہے، پانی پوچھتا ہے، چائے پوچھتا ہے، کھانا پوچھتا ہے، یہ اخلاقی فریضہ ہے، یہ اس کا فرض نہیں ہے۔ اگر آپ کو کھانا نہیں پوچھتا، پانی نہیں پوچھتا، پھر آپ اس میں دل میں منافقت اور بغض رکھ کر اس کا کام خراب کریں گے تو آپ کی روزی حرام ہوگی، آپ کے بچے حرام کھائیں گے، اور الٹی لعنت ہوگی، تو برکت بھی نہیں ہوگی۔ یہ بھی دین ہے، اگر یہ بھی بات کڑوی لگتی ہے تو پھر اللہ ہی محافظ ہے آپ کا۔ تو پھر ایسے بھی بندے ملتے تھے۔ ایک دفعہ بچپن میں کام سیکھ رہا تھا، تو اس وقت ایک شخص کو میرے استاد محترم نے کہا، بلکہ میں نے کہا کہ جی حضرت ٹھنڈا پانی، گرمی تو ہے، ٹھنڈا پانی مل سکتا ہے؟ اے یار ڈرم بھریا ہے، تسی پی لو ہاں، ہر وقت تمہیں جگ بھر دئیے۔ میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ تسی اس طرح کرو، کولر بھر کے رکھ دیو، یا سانو کولر لے دیو، اسی دھو کے تے برف لے کے تے باہروں، تسی فریج والی نہ دیو، سانو باہروں اسی لے لیں گے برف اپنے پیسے نال، تے تسی مہربانی کرو، گرمی ہے، ساڈا کام کر رہے ہیں تے یہ اخلاقی فرض ہے، وہ سانو سبق نہ سنا، سانو پتہ وا اے ڈرم بھریا یہ چو پی لو۔ جب استاد محترم آئے تو میں نے ان کو کہا بڑے درد سے، میں نے کہا آپ کہتے ہیں ان کا نقصان نہ کریں، ان کو چونا نہ لگائیں، یہ ہے نا اسی قابل کہ ان کا نقصان کیا جائے؟ تو میرے استاد محترم فرماتے ہیں، زندہ ہیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، کیوں کہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دین و دنیا کا علم سکھانے والا تیرا باپ ہے، کیونکہ وہ بھی تربیت کرتا ہے۔ میرے استاد محترم فرماتے ہیں اس کا اخلاقی فرض ہے، اگر اس نے کہا ہے، ہم اپنی اس کی ضد میں، آڑ میں ہم اپنی جہنم نہیں خریدتے، وہ کرے جو کرے، میں دیتا ہوں برف کے پیسے، اور یہ کولر پڑا ہوا ہے پرانا، اس کو دھو لو سرف کے ساتھ، پانی بھر کے رکھ لو، چھوڑو اس کو، اپنی روزی برباد نہ کرو، اپنی روزی حرام نہ کرو۔ تو ہم نے ایسا ہی کیا۔ تو ہم چھوٹی سی بات پہ مالک کا نقصان کر دیتے ہیں، لیکن ساری زندگی ذلیل ہوتے ہیں۔ شام کو توڑا ہاتھ میں ہوتا ہے، یہ وجہ اس کی یہی ہے، ریزن یہی ہے کہ ہاتھ میں توڑا ہوتا ہے، یار اٹا لینا سی پیسے دے دیو، یار تہاڈا روز ہی اٹا مکیا ہوندا ہے، اس طرح پیسے نہیں دیندے نا، تو وہ اسی پھر نال جڑا وا نا ایک جھوٹ بھی نال ملا کے تے وہ کولوں پیسے کਢਾਉਣ واسطے
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੂਨਾ ਲਾਈਦਾ, ਯਾਰ ਤੋੜਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੇ दे दियो। बिल्कुल बुराई नहीं पड़ती, इसलिए नहीं पड़ती कि हम छोटी सी बात पे मालिक का जो है सीमेंट बर्बाद करते हैं, बिला वजह ख़र्चा करते हैं। तो इसीलिए हमारे मिस्त्रियों की, लेबर की जो है बुरे हाल मौके दिहाड़े ऐसे ही होते हैं। जुमे को काम करना गुनाह नहीं। लोग मिसालें दिया करते हैं कि एक नबी झूठ के पाँव नहीं होते। अगर ये बात मान ली जाए तो बात यूँ नहीं, यूँ है जैसे मैं बता रहा हूँ। जुमे वाले दिन एक मिस्त्री को जी एक नबी ने, अल्लाह के नबी ने, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, तो है तो ये हवाई ऐसे ही बनावटी बात है। अगर ये हो भी सही, अल्लाह माफ़ फरमाए, तो बात यूँ नहीं है कि जुमा के दिन काम करना गुनाह है, नहीं। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है, वइज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ, कि जब अज़ान पहली जुमे की मिले, वज़रुल बैअ, काम छोड़ दो, जुमे की तरफ आओ। वज़रुल बैअ, अल्लाह ने वाज़े फरमा दिया काम जुमे वाले दिन करना है। तभी तो अल्लाह ने फरमाया है कि इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ। फिर फरमाया वइज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। अल्लाहु अकबर। अब देखें, उस बात की नफ़ी हो गई कि जुम्मा वाले दिन जी काम नहीं करना, सारा दिन फिल्में देखनी है, गप्पे मारनी है, ताश खेलने हैं, सिगरेटें लानी हैं और जो है भंगा पीनियां ने ते शराबा पीनियां ने ते ये सारियां चवड़ा मारनियां ने ते नमाज नहीं पढ़नी। हाँ, बात तो यूँ थी कि अल्लाह पाक का हुक्म था कि जब पहली अज़ान मिले तुम जो है वाज़रुल बैअ, तुम जो है काम काज छोड़ दो, फिर जाकर नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ने के बाद मेरा जो है फजल ज़मीन में फैल जाओ। वइज़ा क़ुज़ियतिस सलात, जब नमाज अदा कर चुको, मुकम्मल हो जाए, फंतशिरू, फैल जाओ, फंतशिरू फिल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करो। ये तो अल्लाह ने फरमाया है, कहाँ लिखा है कि जुमा के दिन काम नहीं करना? ये उल्टी गंगा है। ऐसे झूठ के पाँव नहीं होते। जाहिल लोग हैं हम, पढ़ते हम नहीं, तहकीक हम नहीं करते, हमारे पास टाइम नहीं है। ये मौलवियां दा काम है जी, ये मौलवियां दा काम है। मौलवी मुसलमान हैं, हम गैर मुस्लिम हैं, ठीक है जी। जिदे वैसे लोग लुगाई असा भी चाहिए वैसू दिग्गा चाहिए नहीं। ये खाला जी दा वाड़ा कहनी, हाँ खाला जी दा वाड़ा कहनी, जेडे लोग वैसे न असा उन्हें दे पिछू वैसू पे जन्नत च नहीं। सारा दिहाड़ा 8 घंटे कम करें ते को तां दिहाड़ी मिलती है। ये तू आखे तो मैं लेबर नाल अड्डे दे उत्ते बह ते शाम को दिहाड़ी घंटे आवे सा, तेरा बुथार ही सोना कहनी। इधर कुछ लगता है, हाँ सारा दिन 8 घंटे ड्यूटी देगा तो तां ही गल बननी है, इस तरह नहीं। दुनिया के मामले ते असी बड़ी हुशियार हाँ, मैं करांगा ते खावांगा जी। हाँ, तेरे बाजुएं ताकत अल्लाह ने रखी है, अल्लाह सलब कर ले तेरे हाथ नूं तो तू कमा के विखा। मारा सीने ते हाथ, हाँ मारा जमीन ते पैर, जमीन चो पैसे कढ़, हाँ नहीं। अल्लाह दा शुक्र अदा करना चाहिए। मैनू पंजाबी जुबान भी बहुत प्यारी है, क्योंकि मैं काफ़ी अरसा रहा वां ते मैनू भैणां आंदियां सन कि वीरे सानू तो सरैकी नहीं लगता, सानू साडा पंजाबी ही लगना है। मैं कि मेरी भैन, मेरी माँ, मैनू अपना ही समझो, मैं तुहाडा नमक ही खादा है ते मैं उंजी जब नमक खादा है तो मैनू पंजाबी इस तरह आंदी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैनू कोई सियाण ही नहीं सी सकदा। एक बंदे ने कहा कि यार तू झूठ बोलना है कि तू सरैकी नहीं गा, तू पंजाबी है।
میں کہ جی ٹھیک ہے. میں انہوں نے ہسدیا کیا میں کہ یار گل ہے کہ تھوڑی مزہ دائرے دے وچ بھی ہونی چاہیے. جڑے مزاق کرتے ہیں ماں دی گال نہ کڈو. مزاق کرنا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت ہے. وہ میں ذکر کراں کہ ایک باری کھجوراں کھا رہے سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے حضرت ابو بکر صدیق نو کہن لگے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ اج دیکھیے کہ کھجوراں کنے زیادہ کھائیاں نے. ٹھیک ہے جی. تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دھیان سے ادھر دیکھن لگے تے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نا گٹکاں چکیاں وہ چک کے تو انہوں نے سامنے رکھ لیاں انہوں دی جھولی اگے. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کرنے ہاں کہ سانوں کی پتہ کھجوراں کنے کھائیاں نے کنیاں کھائیاں نے ہن گٹکاں تے نا تے نہیں نہ لکھیا. اس طرح کرنے ہاں جیڑیاں گٹکاں اپنے اپنے اگے پئیاں نے انہوں گنتی کرو جنہیں گٹکاں زیادیاں رکھیاں نے انہیں زیادہ کھایا ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق نے نہ کہا ہاں ٹھیک ہے. تے اے مزہ یہ جڑی مزہ ہے نا یہ کرنی چاہیے. تے میں انہوں نے کہنا کہ جی گل ہے کہ میری ماں جڑی ہے پنجابن تے میرا پیو جڑا وا سرائکی آ. تو وہ ہس پیندے او یار تو کس طرح دیاں گلاں کرنا. میں کہ یار ہاں تے ہسان واسطے نا وہ مینوں بھی گلاں کردے تے پیار چی نا اس طرح گالاں تو گریز کرنا تے اس طرح مزاح دے وچ کہنا کہ میں کیا بھی میری ماں پنجابن آ تے میرا پیو سرائکی ہے تاں مینوں پنجابی آندی ہے. تے وہ ہسن وہ کہن بھی یار یہ کس طرح دی گل ہے. وہ اس طرح بنیا کہ میں انہوں نے مذاق نال کہندا کہ میرا پیو سرائکی سی تے تہاڈی پنجابن نوں لے گیا نکاح کر کے تے تاں مینوں پنجابی آندی ہے نہیں تے نہیں آندی. تے وہ پھر ہس کے نا چپ کر جاندے. تے مذاق کرنا چاہیے. مذاق ہوئے لغو نہ ہوئے. لغو ہوندی ہے کسی دی ماں بھن نوں گال کڈنا تیری ماں تے تیری بیوی تے تیری بھن تیری ماں تے یہ تے غلط گل ہے نا. تے یہ مذاق جڑی مزاح ایک ہے مزاح ایک ہے مذاق ایک ہے لغو. تو اسی لیے اس میں فرق ہے. جب ہم لغویات بکتے ہیں تو ایک سے دوسری بات پہ جھگڑا ہو جاتا ہے لڑ پڑتے ہیں. تو پھر جب ہم لڑ پڑتے ہیں کہتے ہیں نا کہ مذاق مہنگی پڑ گئی. اس نے گال کڈی تے انہیں گال کڈی تے وہ لڑ پے. تے اس واسطے جڑی مزاح ہے وہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک بڈھی آئی سی نا تے نبی پاک نو پوچھیا آقا فدا کا ابی و امی میرے ماں باپ قربان ہون تہاڈے تے میں جنت جاواں گی. حضور پاک نے فرمایا نہیں تو نہیں جائے گی. تے وہ رون لگ پئی. رون جدوں لگ پئی تے رحیم پیغمبر رؤوف الرحیم پیغمبر انہوں نے بلایا نہیں اماں میرا اے مقصد نہیں سی تو تے اوتھے جوان ہوئیں گی. میرا اے مقصد سی کہ تو اوتھے نہیں جائیں گی. تیرا اے ڈھانچہ قبر چ ہوئے گا تو جوان ہو کے اوتھے جنت جائیں گی. میرا اے مقصد سی اے نہیں سی کہ تے بڑھیاں جنت نہیں جان گیاں. تے اے سی مزہ. تے جڑی ساڈی لاگوے تیری بھن تے تیری ماں ہاں ساڈی جڑی لغویات نے اسی گال نہ کڈیے تے ساڈا ناشتہ ہضم نہیں ہوندا. ساڈی روٹی ہضم نہیں ہوندی. وہ جی میں گال نہ کڈا نا تے مینوں مزہ ہی نہیں آندا. ٹھیک ہے. اللہ کہندا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. مومناں دا دل قرآن دے ذکر نال اللہ دے ذکر نال جڑا وا نا دل منور ہوندا ہے. او دا ایمان نوں بڑھاوا ہوندا ہے. تطمئن القلوب اطمینان ملدا ہے. تے اسی مسلمان نام نہاد اسی آنے گال نہ کڈیے تے سانوں مزہ نہیں آندا. اللہ پاک سانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.